آئی جب سے اس ملک میں آپریشن شروع ہوئے ہیں، جو 21 آپریشن ہوئے ہیں، جو پہلے مشرف کے دور سے یہ آپریشن شروع ہوئے، اور مشرف کے دور میں سب سے پہلے جو آپریشن کے خلاف جس لیڈر نے بات کی وہ عمران خان، اور عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس قسم کی آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس قسم کی آپریشن سے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 21 آپریشن ہو چکے ہیں اور یہ 22واں آپریشن چل رہا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا ایک مسلسل ایک عمل کیا گیا، 21 دفعہ جو ہے نا آپریشن ہوئی، اس سے دہشت گردی کم ہوئی کہ بڑھی ہے؟ کیا اگر اس سے دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوتا تو مزید آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپریشن سے دہشت گردی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ اس وقت پوری صوبے میں عوام سراپا احتجاج ہے۔ آپ نے سوات میں اس دن دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نکلے تھے، اور تمام لوگ اس میں نکلے تھے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ، اور خاص کر اس صوبے کی غیرت مند پختون، کسی بھی صورت میں آپریشن نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایک ہی نعرہ لگایا کہ امن چاہیے۔ اس سے پہلے کرک میں بھی ہوا، مطلب جہاں بھی ہوئی، بنو میں بھی ہوئی، بہت بڑی بڑی پاسون کے نام سے بڑی بڑی جلسی ہوئی ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی مطالبہ، امن۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ امن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہماری لیگل رائٹس ہیں، جو اس صوبے کی لیگل رائٹس ہیں، جو 40 سال سے یہ صوبہ جنگ زدہ ہے، یہاں پہ ہر قسم کی انٹرنیشنل جنگوں کو لا کے یہاں جنگیں لڑی گئی۔ رشیا کے خلاف آپ نے دیکھا کہ اس دھرتی کو، خاص کر پشاور کو اور خیبر پختونخوا کو جس طرح استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہے، کلاشنکوو کلچر اس کے اثرات ہے، جو ڈرگ مافیا مضبوط ہوا اس کی وجہ سے مضبوط ہوا، اور جو ہماری اکانومی بہت بری طرح پھیل ہو گئی، اور ہماری لوگ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ صوبے سے باہر دوسروں صوبوں میں یا جو ہے نا کئی دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ پھر وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ ہوئی۔ وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ سے تو تباہی آئی، یعنی پہلی دفعہ خودکش دھماکوں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری مسجدیں اس سے محفوظ نہیں رہی، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے کاروبار اس سے محفوظ نہیں رہے۔ 80,000 شہادتیں ہم نے دی، جس میں فوجی جوان بھی ہیں، جس میں پولیس بھی ہے اور جس میں عوام ہے۔ اس کے بدلے میں کیا دیا گیا؟ وہی محرومی۔ آپ جب بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا اور بارڈر جو ہے نا اس وقت اس پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہو، لافل ہو، اور جو قانون میں پابندی اس پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو مرج ایریا ہے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری ہوئی؟ سب سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا جب فاٹا مرج ہو رہا تھا کہ ہم 1000 بلین یا اس کے برابر 1000 10 سال میں دیں گے۔ میں وفاق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کتنی دی ہے؟ 1000 بلین روپیز۔ نمبر 2، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم این ایف سی ایوارڈ میں 3% یہ ہر صوبہ اور وفاق یہ خیبر پختونخوا اور خاص کر مرج ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے دے گا۔ ابھی تک کس صوبے نے دیا؟ ایون وفاق نے کتنی دی؟ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ یہ جب مرج ہو جائے گا
یہ چونکہ اس وقت ہمارا جو NFC کے مطابق ہمارا شیئر ہے وہ 14% ہے، لیکن جب فاٹا مرج ہو گیا تو ہمارا شیئر 19% تک چلا گیا۔ ابھی تک NFC کی جو میٹنگ نہیں ہو رہی، اور جو ہمارا ڈیو شیئر ہے کہ وہ 19% ہو کے اس کے مطابق ہمیں شیئر مل رہے، وہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ آپ نے جو بارڈر پہ جو ہماری یہاں دیکھیں، ہماری جو پختون ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا پشاور ہے یا فاٹا کی ریجن ہے، یہ مارکیٹ سے بہت دور ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت دور ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں لاہور کا کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمندر کی بندرگاہیں ادھر ہیں، انٹرنیشنل اس کی ریچ ہے، یا پنجاب بہت بڑی مارکیٹ ہے، ادھر جو ہے نا وہ مطلب اس کی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے۔ مجھے بتائے پشاور میں یا فاٹا میں یا خیبر پختونخوا میں ایک انڈسٹری کیسے مقابلہ کرے گی لاہور اور پنجاب کی؟ ہم سمجھتے ہیں پوری ہمیں قومی پارٹی ہے، ہم تمہارا پوری ملک میں جو ہے نا اپنی انڈسٹری کی گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے کہ اس وقت پنجاب میں بھی انڈسٹریز کے اوپر بہت برا وقت آیا ہے، اور خاص کر جو کسانوں کے ساتھ پنجاب میں کچھ کیا گیا، اور جو مریم بی بی بہت بڑے دعوے کر رہی ہیں، انہوں نے جو کسانوں کو جس طرح رلایا ہے، جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو کسانوں کی گندم کے کسان، گنے کے کسان جس طرح بری طرح جو ہے نا پاکہ کشی کے شکار ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو فیصل آباد میں انڈسٹری زون ہے یا دیگر جو انڈسٹری زون ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمارا یہ خیبر پختونخوا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی افغانستان کہ ہمارا سب کچھ ادھر جو ہے نا مارکیٹ پہ چل جاتا ہے، پھر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سینٹرل ایشیا، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے رشین اسٹیٹ، کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر یہ روٹ ہمارے لیے کھول دی جائے تو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سروائیول کا۔ وہ بھی آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا جو حال کر دیا ہے، اور جس طرح خواجہ صاحب اس دن کہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے۔ مجھے اس عمر میں اگر میرے خیال میں 80 تو کراس کر چکا ہوگا، ایک بزرگ شخصیت ہے، اور اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بات کرے، اس کو بات کرنے کے کوئی سلیقہ نہیں آتا کہ ملکوں کی طرح اس طرح بات کرتے ہیں۔ ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک لہجہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بات ہوتی ہے۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریجنز ہیں یعنی ایران، افغانستان اور چائنا، چلو انڈیا کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے، جو بھی جس طرح بھی ہے، اس وقت جو نیا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کی، جس کو ہم نے خوشائن قرار دیا ہے، اور خان صاحب نے بھی اس کو خوشائن ڈکلیئر کیا ہے، لیکن جب تک آپ کی یہ ریجنل کنٹریز جو ہے افغانستان اور ایران اور چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات، خاص کر ٹریڈ ریلیشن جو ہے کاروباری تعلقات نہیں بڑے ہوں، تو اس وقت تو یہ علاقہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہاں جنگ ڈکلیئر کی ہے، ایران کے ساتھ آپ کی شکوک کے تعلقات ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے یہ جو ہمارے پختون ہیں، خاص کر جس علاقے کے لوگ ہیں، کشی کے شکار ہو رہے ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے، نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا خدمت کر رہے ہیں؟ آپ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بارڈر پہ جتنی بھی ہوتی کاروبار ٹریڈ کوریڈور تھے سب کو کھولا جائے، وہ غلام خان ہو، وہ خرداچی ہو، وہ انگور اڈا ہو، وہ طور خم کی جو، اور خاص کر جو ممند اور باجوڑ کی جو بارڈر ایریا ہیں، وہ سب پہ کاروبار شروع کی جائے، ٹریڈ شروع کی جائے۔ جو آپ کے جو آپ کے پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ، کنسرنز ہے، ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کنسرنز ہے، وہ کنسرن کے لیے اپنے جو دوست ممالک ہے اس کو استعمال کر کے ٹیبل پہ بات چیت کی جائے اور مذاکرات سے معاملات کا حل نکالا جائے۔ میں اس معاملے میں افغانستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اگر آپ کی بھی کوئی ایشوز ہے، مسائل ہے، تو وہ ٹیبل پہ آ کے ڈپلومیٹک جو نارمز ہے اس کو استعمال کر کے یا دوست ممالک کے ذریعے یا UN کے ذریعے اپنی ایشوز جو ہے ٹیبل پہ حل کرے۔ ہمیں اس وقت کاروبار روزگار کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو ٹرمپ کے بیانات ہیں، جس طرح اس نے بات کی ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے۔
پاکستان کو تو کسی بھی صورت میں اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس جنگ کو اگر پاکستان کو اپنا ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے اس معاملات کو ٹیبل پہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ اپنی بھی معاملات اور تمام ریجنل ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپریشن ہے، ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک مسلسل یہ سوچ ہے. وہ جیل میں جو بھی اس کو ملتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے اپنی چیف منسٹر صاحب کو بھی کلیئر انسٹرکشن دی ہے. اور مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت کی جو اختیارات ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ اس کو بھرپور استعمال کریں گے اور کسی طور پر آپریشن میں حصہ نہیں ہوں گے اور اس آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو ختم کریں. سب سے پہلے آپ جو اس وقت معدنیات کے حوالے سے جو کہ ایک کنسرن چل رہی ہے اور ہمارے لوگوں میں تشویش ہے کہ جو بھی جس علاقے کا، میں یہ ساری لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جو جس علاقے کا جو نیچرل ریسورسز ہے، اگر کہیں نیچرل جو ماربل ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، وہ سب سے پہلے اس پہ حق اس کی علاقے کے لوگوں کا ہے، اس کی عوام کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق تسلیم کیا جائے. پھر جو بھی ڈیلنگ ہو وہ صوبائی حکومت کے ذریعے ہو، اور جو بھی معاملات ہو لوکل کمیونٹی کو کسی طور پر نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک ماڈل ہے جو درادم خیل میں کوئلے کی، اسی ماڈل پہ آپ تمام جو قبائل اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک طریقہ بنائیں اور اس طریقے سے اس معاملات کو حل کریں. ہم کسی صورت میں اپنی نیچرل ریسورسز، اپنے منرل کو کسی کو اختیار نہیں دیں گے. اس کا سب سے پہلے اختیار ہمارا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو اس کے اوپر جو ہے نا جو جس علاقے میں وہ پیداوار ہے. میں بس ختم کرتا ہوں، ایک مطالبہ کرتا ہوں جو وہ ہے. اچھا، دوسری بات جو اس وقت تو شاخانہ پہ بات کریں گے، جنید خان پورے ڈیٹیل بات کریں گے. جو اس حوالے سے جو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ تیرا کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حقائق سامنے لایا جائے. جو ذمہ داران ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جنید خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے آپ سب کے آنے کا شکریہ جی. جس طرح اسپیکر صاحب نے بات کی، پہلے تو میں کل والے واقعے پہ اس کی مذمت کرتا ہوں اور سوگوار خاندان کے ساتھ ہماری پارٹی بھی کھڑی ہے، ہم بھی کھڑے ہیں اور ہم اس کے سوگ میں اس کے ساتھ شریک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے نفرت مزید بڑھے گی. ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے فاصلے مزید جو ہے یہ بڑھے گی. اس کی دنیا کی کسی ملک میں نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ہم پہلے دن سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل پولیٹیکل ہونا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے فیصلے کرے، نہ کسی ادارے کے پاس اور نہ کسی سرکاری افسر کے پاس. اور پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی دہشت گردی کی نہیں حمایت کی. ہمیشہ ہم نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی یا اپنے زبردستی کسی اپنی بات منوانے کا یہ طریقہ جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن ماضی میں آپ دیکھیں تو PPK کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. یہ فیصلہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں نے نہیں کیا تھا افغانستان جنگ میں جانے کا. اسی ٹائم آپ کو اگر یاد ہے تو PPK کی قیادت چیخ کی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا. تو یہ ریاست اور ریاستی ادارے کا فیصلہ تھا جو سارے دنیا سے جو ہے وہ مجاہدین لے کے آئے، جنگجو لے کے آئے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب پنجاب میں ساری ملک میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو PPK میں جو ہے ہم جو ہے جہادی بھرتی کر رہے تھے. اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا، یہ اداروں کا فیصلہ تھا. اس ٹائم کے جو جرنیل صاحبان تھے، جو کوئی میں کہتا ہوں کوئی مرد مومن مرد حق تھا، کوئی خاموش مجاہد تھا، آج اس کے بچے جو ہے کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے. اور اس ٹائم کے مولوی جس کو
سب کو پتا ہے کہ جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اس جنگ کی وجہ سے وہ ارب پتی کروڑپتی بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک بنے. تو پاکستان تحریک انصاف کا کبھی بھی اس میں رول نہیں رہا. ہم پہ یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ آئے تھے. بالکل ہم اس کو اون کرتے ہیں, لیکن آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. اس ٹائم آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پر کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ 730 بربر کے لے کے جاتے تھے افغانستان میں اور ان لوگوں سے بات کرنے کا. تو آپ اس کی لسٹ منگوائے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ تھے اور باقی پارٹیوں کے کتنے لوگ تھے, کس کس پارٹی کا. اگر ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھے کہ آیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا, آیا اس ٹائم کے مرکزی حکومت نے آپ کو بھیجا تھا, یا کور کمانڈر صاحب نے آپ کو بھیجا تھا. تو یہ لوگ وہاں جا کے کیا بات کر رہے تھے. جب ریاست نے فیصلہ کیا, جب آرمی چیف اور اس ٹیم ڈی جی آئی سائی نے یہ فیصلہ کیا, وزیر اعظم کو تو چونکہ اس کی اچھی پوزیشن میں ہوتے, اس ادارے اس کو ہوتے, تو یہ میں نہیں کہتا کہ ذمہ داری ہم نہیں لیتے. لیکن اگر صرف پاکستان تحریک انصاف پہ اور اداروں کو اس سے بر ذمہ کہتے ہیں تو میرا خیال یہ زیادتی ہے. پہلے بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈائلاگ اس کا حل ہے, اور آپریشن جس طرح اسپیکر صاحب نے بات کی کہ ماضی میں کتنے آپریشن ہوئے, اس کا کیا حل نکلا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کا حل جو ہے ڈائلاگ نکالے. اور افغانستان کی بات جس طرح اسپیکر صاحب نے کی کہ وزیر دفاع ایک ذمہ دار شخص اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو لوگ منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے, اور جس کو عوام مسترد کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا زبان بولنی ہے اور کس کی زبان بولنی ہے. اس کو تو عوام سے, اس کو حقیقت سے تو اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر افغانستان دہشت گردی کا مرکز ہے یا افغانستان دہشت گرد ملک ہے, تو یہ دہشت گرد دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے, صرف افغانستان میں کیوں جاتے؟ اگر ہم اپنی ناکامیاں, اپنی نااہلیہ, اپنا انٹرسٹ کی وجہ سے اپنے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنی چاہیے. ہم پہ یہی الزام لگتا ہے. بالکل ہمیں جواب دینا چاہیے کہ صوبے کو جو 1% ملا, لیکن یہاں پر ہم فیڈرل ادارے سیکیورٹی اداروں کو اربوں روپے دے رہے, ہر سال دے رہے, اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ کبھی صوبے کا مسئلہ, یہ فیڈرل کا ذمہ داری ہوتی ہے. صوبہ نے بھی اپنے کردار ادا کرنا ہے. تو ہماری تنظیم نے پہلے بھی ہم نے اس کی ہم کہتے ہیں کہ بالکل, اور اس کی نسیم صاحب نے, سارے ایم پی ایس ایم این ایز نے بھی متفقہ طور پر ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح کی واقعات سے, جس طرح بلوچستان میں حالات اللہ نہ کرے, کیونکہ جس طرح ہمارے یہ لوگ مسلسل شہید ہو رہے, تو اس کا ریئیکشن آئے گا, اور ریئیکشن پھر سب سے زیادہ اس کا ملبہ ہم پہ کی پی کے لوگوں کو جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو ریاست عقل کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے, اور اپنے آپ کو چند لوگ عقل کل نہ سمجھے. آپ پولیٹیکل لوگوں کو اعتماد لے, پولیٹیکل لوگوں سے بات کرے اور اس کا حل نکالے, پولیٹیکل طریقے سے حل نکالے. اگر پولیٹیکل طریقے سے حل نہیں نکلتا تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہو. اس کو جو ہے اگر پھر بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہے, لیکن ہماری جو اتنی سیکیورٹی اداروں پہ ہم اربوں لگاتے ہیں, تو وہ کارروائی ایسی ہونی چاہیے جس میں کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی بھی, کہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اور نہ بننی چاہیے. تو بالکل اگر کوئی اس طرح کی آپریشن ہو جو واقعی دہشت گرد ہو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے, صوبائی حکومت اس کے ساتھ کھڑی, پارٹی. لیکن ہم کسی دہشت گرد کے بجائے کسی بے گناہ کی قتل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اس کو ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی, اپنی قیادت کی طرف سے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست عقل سے کام لے گی, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ نہیں کرنے گی. اگر صوبائی حکومت کو کمزور کریں گے تو اس سے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوگی. میں آپ کو سمجھا دوں, اس سے پولیٹیکل لوگ کمزور ہوں گے, اور پھر اس طرح کی قوتیں آگے آئیں گی جو آلریڈی ریاست سے جو ہے ناراض ہے, جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے. تو ہمیں اگر کوئی اس واقعات سے, اس چیز سے ہمیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو, تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے ملک کمزور ہوگا, پارٹی کمزور نہیں ہوگی. باقی اسپیکر صاحب نے بات کی, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نہ آئین ہے نہ قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا, اس کی خواتین کو اٹھایا گیا, اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے آج اگر سپریم کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, ہائی کورٹ میں جج صاحبان بیٹھے, تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی امینڈمنٹ آئی اور کس طرح لوگوں کو اربوں روپے کی یہاں پر لوگوں کو ہوئی.
تو اس سے عدلیہ پہ جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ کمزور ہو گیا. یہ توشاخانہ کی تفصیل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. یہاں پر جو کیسز خان صاحب کے کل آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری گواہ تھا، جو جنرل صاحب تھا، جو اس ٹائم ملٹری سیکرٹری خان صاحب کے تھے، اس کے بیان کے بعد تو یہ کیس بنتی ہی نہیں کہ آگے چلے. اس کے بعد تو یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میرٹ پہ تو نہ کیسز بنتی ہے اور نہ فیصلے ہوتے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی یہاں پر وزیر اعظم تھے، صدر صاحب تھے، جنہوں نے سرکاری گاڑیاں لی جس کی توشاخانہ کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں، وہ لے ہی نہیں سکتا. گڑیوں کی تفصیل تو وہ آپ کو میں ساری بھی بھیج دوں گا، اس دو حضرات کی بھی بھیج دوں گا. تو وہ تو کافی زیادہ ہے. لیکن وہ گاڑیاں، اور یہاں پر میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ مریم بی بی نے ایک گاڑی لی اور پھر اس کو بیچ کے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کا اپنے گوشواروں میں ذکر کیا ہے. تو عجیب طرح کی قانون ہے کہ ایک بندے کو تو فری ہینڈ ہے، وہ جو کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ہم نے وہ 20% سے لے کے 50% پر لے کے گئے کہ اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو 50% اس کی پیمنٹ کرے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خود ہی اس کی قیمت کا تعین کرتے تھے. اور بدقسمتی ہماری سن لے، اگر ایک کام غلط ہے تو ہر بندے کے لیے، پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور ایک سرکاری ملازم کے لیے غلط ہے. آپ اس کی ساری دیکھ لیں، ڈیٹیل دیکھیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جنرل صاحبان جو توشاخانہ سے سامان وہ کہاں لے کے جاتے، اس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اگر غلط ہے تو پولیٹیشین کے لیے بھی غلط ہے اور جنرل کے لیے بھی غلط ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیٹیل ہے. مشرف صاحب جب آرمی تھے، پریزیڈنٹ تھے، آرمی چیف تھے، وہ جو بھی سامان آیا اپنے گھر لے کے گئے. کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا کہ بھائیجان یہ سامان آپ کس طرح کس قانون کے ساتھ لے کے جاتے. تو یہاں اندازہ کر لے کہ یہاں پر کیسز پولیٹیکل موٹیویٹ ہوتے ہیں، اسی طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح کے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی اس کو اسی طرح کیسوں میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی بات مانے، تاکہ وہ ڈیل کرے، تاکہ وہ ان سے اپنی شرائط منگوانے. تو یہاں پر مقصد جو ہے، کہیں بھی یہاں پر جو خان صاحب پہ جتنی بھی کیسز ہے، آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی کیسز نہیں ہے. اگر یہ آئینی اور قانونی تھے تو اس توشاخانہ کی جو ڈیٹیل اسپیکر صاحب نے آپ کو بتائی، اس میں زرداری صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ گاڑی کس قانون کے تحت، نواز شریف سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ گاڑی لی تھی. یہاں پر جو گڑیوں کی ڈیٹیل ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں، مہنگی چیزیں، اس سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت، یا موجودہ کیس بنانے والوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اگر اس پہ کیس بنائی تو یہاں پر آپ نے کیوں نہیں بنائی. تو وہ ڈیٹیل بدقسمتی یہ ہے کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو چلاؤں، لیکن کسی نے میں حیران ہوں کہ میڈیا والوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جب تک خان صاحب کا توشاخانہ نہ چلے اس وقت تک آپ نے توشاخانہ نہیں چلانا. اندازہ کر لے یہاں پر فیصلے کس طرح، یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں پولیٹیکل لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آڈیو ویڈیو سے، فائلوں سے، ایف آئی آروں سے. تو اس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دن ہمارا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اس ملک کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس ملک کے ماما چاچے سمجھ رہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. آپ عقل کل نہیں ہے. آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے. آپ کی ان فیصلوں کی وجہ سے، آپ کے جس طرح آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا، تو اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہے اور یہ مزید بڑھے گی. یہ میں سمجھتا ہوں، میں ہر دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم ناراض ہیں، ہماری دوریاں ہیں. اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہم اداروں کو اون کرتے ہیں، ہم اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک میرا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مضبوط ادارے ہوں، میں چاہتا ہوں مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. لیکن ادارے اس ٹائم مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے. ادارے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اگر اس کے پیچھے جو ہے عوام نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالی 27 کو ہماری جلسہ ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی یہ TPK کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. انشاءاللہ ہماری تنظیم بھی پوری طرح جو ہے کام کر رہی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے اور ہم دنیا کو بتا دیں گے، ہم ریاستی اداروں کو بتا دیں گے کہ PTI کی PK پہلی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوگا.
इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब से और दूसरे सूबों से भी लोग आएंगे, लेकिन हमें अपने आप पे, अपने वर्कर पे, अल्लाह ताला पे इत्मीनान है कि इंशाल्लाह ताला KP में इतने ज्यादा लोग निकल आएंगे कि कभी इसमें तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये खान साहब के हुक्म पे ये जो है हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी टूटी टूटी इशू पे हमारी हो जाती है हम, और ये मैं कहता हूं कि ये PTI का हुस्न है, किसी और पार्टी में ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर हर बंदे को राय की आज़ादी होती, यहाँ पर हर बंदे को, जिस तरह मैं बैठा हूँ यूनियन कौंसिल की सदारत से होकर सूबाई सदर तक बैठ गया हूँ, जिस तरह हम आप स्टेज पे देखे हमारे आबा अजदाद में कोई न MPA था न MNA था, लेकिन पार्टी की वजह से हम इस पहुंचे। अगर मैं सूबाई सदर बन सकता हूं तो ये सारे मुझसे हर लिहाज से अच्छे हैं। तो जब आगे बढ़ने का मौका होता है इख्तिलाफ रहता है, हाँ इस पे बात हो सकती है कि हमें इख्तिलाफ कहाँ करनी चाहिए, लेकिन जो भी छोटे छोटे हमारे इशू पे इख्तिलाफ राय होती है, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं अपनी तमाम पार्टी के उहदेदारान से, पार्टी वर्कर से, सोशल मीडिया की जो जिसकी वजह से हम असम्बलियों में आते, उससे मेरी ये अपील होगी, ये दरख्वास्त होगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख के जलसे पे फोकस करना है। इसके अलावा न कोई इख्तिलाफ होगी, न कोई बात होगी, न कोई अब एक दूसरे पे हम ताने कसेंगे। सिर्फ हमारा, क्योंकि ये जलसा खान साहब का है, खान साहब ने कहा है कि 27 का जलसा आपने करना है, उसको कामयाब करना है। खान साहब जेल में है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। जो खान साहब की मौजूदगी में हम मेहनत करते थे, इंशाअल्लाह ताला हम उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। CM साहब को जिम्मेदारी दी गई है और इंशाअल्लाह ताला हम CM साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सारी तंजीम जो है, सारे हमारी जितनी भी क़यादत है, हमारी जितनी भी विंग्स है, इंशाअल्लाह हम हर बंदा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हर लिहाज से ये हम यकीनी बनाएंगे कि ये KP की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो खान के काल के इंतजार में है, वो खड़े गए। सूबाई सदर तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अडियाला की काल दूं, वो तो मरकजी क़यादत फैसला करेगा या खान साहब के। मुझे सूबाई सदर जो है जो जिम्मेदारी देगी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी करूंगा। CM साहब ने इससे पहले जो दरीलिया लीड की वो एज अ सूबाई सदर नहीं की थी, वो चीफ मिनिस्टर की PK की थी, उसको इसलिए जिम्मेदारी दी गई थी। और वो भी आपको सबको पता है कि CM साहब ने जब भी उसको खान साहब के हुक्म आया और खान साहब उसने उस पर अमल किया बहुत अच्छी तरीका से, उसने जब भी उसको जो भी टास्क दिया गया उसने पूरी करने की कोशिश की है। तो ये तो मरकजी क़यादत फैसला करेगी इंशाअल्लाह। सूबाई तंजीम, सूबाई सदर इंशाअल्लाह जो भी हमें बताया जाएगा होगी। दूसरी बात यह है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई जो है दहशतगर्द नहीं है, हम कोई मिलिटेंट्स नहीं है, हम रियासत से नहीं लड़ सकते। मैं आपको बता दो, अल्लाह न करे कि हम रियासत से रहे। ये उन लोगों को अकल के नाखून ले। और मैं बार बार ये बात करता हूं कि हम पे हमारी वर्कर का इतना प्रेशर है कि आपको अंदाजा नहीं है, और वो समझते हैं कि हमें निकलना चाहिए। अगर रियासत, ये जो क़यादत जिस पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है, जिसको हर रोजाना बुरा भला कहा जाता है, आपको मैं बता दूं ये 5 MNAs मेरे साथ बैठे हैं। मैं आपको हल क्या कह सकता हूं कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो हर बंदे को हो सकता है 1-2 को ना हो, 1-1 अरब रुपए की जो है ऑफर आई थी, तो लोगों ने वो की है। आज जो ये यहां पर स्टेज पे बैठे हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी 2 वारंट आवर निकल जाएगी। तो ये जो रियासत हमारे साथ ये MNAs के साथ कर रहा है, जो वर्कर के जहनों में उसके खिलाफ जो लोग डाल रहे हैं, तो ये लोग जो जिस पोजीशन पे है, ये खान साहब के साथ खड़े होने की कीमत अदा कर रहे हैं। हमारा हर वर्कर, हमारा हर MNA, हमारा हर ओहदेदार हफ्ते में 3 दफा उसकी वारंट निकलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अगर ये क़यादत इन चीजों से डरती तो 9 मई की बात छोड़ जाते। 9 मई में तकरीबन हर बंदे ने जो है जेलें बर्दाश्त की, FIR बर्दाश्त की, सख्तियां बर्दाश्त की, फैमिली की। आज MNA हो के बाद भी हम भुगत रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं चाहते कि रियासती इदारे, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है जितनी भी अवेलेबल फोरम हमारे साथ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी,
چاہے جلسہ ہو، چاہے احتجاج ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے اسمبلی کے فلور پہ. آپ کو میں بتا دوں کہ اسمبلی پہ فلور پہ پہلی دفعہ اسمبلی کے اسپیکر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ ایک بندہ اگر تقریر کے دوران کان سے بھی تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ کان تھا. پہلی دفعہ اسمبلی کی تاریخ سے پوری تقریریں غائب ہوتی ہے. تو جو بھی اویلیبل فورم، ہمیں اس عدالتوں سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی ہم عدالت جاتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑائی چاہتی. ہم بالکل لڑائی نہیں چاہتے، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے اگر کسی دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ لوگ نے رچائی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کبھی ایک ہے کہ اس دفعہ آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ عقل کے ناخن. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت ہے. عمران خان سے پاکستان کے 70-80% لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہیں. عمران خان کے ساتھ یوتھ جڑے ہیں. اور اگر آپ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں، میں آپ کو بتا دوں تو یہ یوتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا تو ایسے پارٹیوں میں چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے، یا طالبان کے پاس چلے جائیں گے. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا، پاکستان نے بھگتنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھگتنا ہے. ہم جو بھی بھگتے ہیں بھگت رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نفرت آپ کے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہے، وہ معاف کرنے والی نہیں ہے. اس سے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. آپ عقل کے ناخن لے، اپنی دلوں میں اس عوام کے لیے نفرت جو ہے وہ اس کو کم کرے، ینگ جنریشن کے لیے کم کرے. آپ کتنے FIR کاٹیں گے، کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے، کتنی خواتین کو اٹھائیں گے، کتنے کاروبار بند کرنے کی، کتنے اکاؤنٹ بند. آیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ روزانہ نفرت بڑھ رہی ہے، روزانہ جو ہے مزاحمت بڑھ رہی ہے. تو آپ کی یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی. آپ نے ہر MNA پہ 20-30 FIR کی. آیا کوئی عمران خان کو چھوڑنے کو تیار ہے؟ تو جب 30 FIR سے ہم عمران خان کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے تو آپ 100 FIR کاٹے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھگت لیں گے. لیکن جو نفرت ہے، جو آئین کے ساتھ کر رہے، جو پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے، جو عدالت کے ساتھ کر رہے، اس کو سالوں لگے گے واپس اس کو اپنی پوزیشن میں لانے. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا. اسلام آباد، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میرے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے، میرے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ہے. کوئی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں نے کہاں احتجاج کرنا. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. مجھے حق ہے کہ میں پشاور میں کروں، مجھے حق ہے کہ میں اسلام آباد میں کروں. اگر آپ مجھے اس ملک کا باشندہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام آباد میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں. یہ میرا حق ہے. ہم پرامن لوگ تھے، پرامن طریقے سے گئے. ہم نے 26 نومبر کو ہم نے یہ یقینی بنایا کہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو غلیل ہو وہ بھی نہ ہو. ہم نے ورنہ اگر ہمارے ساتھ ہم پختون ہے، ہمارے ساتھ ہر بندے کے پاس کتنا ہو سکتا ہے، اسلحہ کتنا ہو سکتا ہے. اگر ہم ریاست سے لڑنا چاہتے تھے تو ہم بھی تیاری کے ساتھ جاتے. ہم بھی کرتے. ہم تو پرامن احتجاج پہ گئے تھے. ہمارا بنیادی حق تھا. آئین مجھے حق دے. اگر میں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر میں ذمہ دار ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ گولیاں بھی مجھ پہ چلی، لوگ بھی میرے شہید ہوئے، لوگ بھی میرے زخمی، FIR بھی مجھ پہ کاٹی گئی. آج میں ایک بندہ جو ہے تقریباً 56 FIR ایک دن کاٹی گئی، جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں. روزانہ ہر بندے کو جب بھی ہم بات کرتے دوسرے دن وارنٹ نکل جاتا ہے. تو اس کا ریاست سے پوچھے کہ آپ نے کیوں غلط کیا. ہم نے تو کوئی غلط کیا ہم نے کہا. ہم تو پولیٹیکل لوگ تھے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. اسی آئین نے ہمیں کہا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے پرامن احتجاج کرے. ہم تو پرامن لوگ تھے، پرامن کام کرتے. جنہوں نے گولیاں چلائی اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی جان آپ کو کس نے حق دیا کہ پولیٹیکل ورکرز پہ کیوں آپ نے گولیاں چلائی. وہی اس پہ کہ ہماری حکومت بھی ہمارے خلاف، آپ سب کو گواہ ہے. مولانا صاحب آئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی. بلاول وہاں سے آیا کراچی سے، اسلام آباد تک آیا.
اگر ہم 2 بندوں کو یقین کرے ڈنڈے مارتے، میں دیکھتا کہ کس طرح اسلام آباد آتے. ہم نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو یہ ریاست اداروں جنہوں نے کیا، اس نے غلط کیا، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا آئینی حق تھا. نہیں انشاءاللہ جی، علیمہ خان میں تو اس کی آپ پہ بات نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ آئیے، میں تو دعوت دیتا ہوں. سب پاکستانی اس کا حق ہے، میں آپ کے توسط سے اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے. اور جس طرح باقی پاکستانی آتے ہیں، وہ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے، خان کی بہن کی حیثیت سے ہم ویلکم کہیں گے کہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو ویلکم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے وقت میں پارٹی کو چھوڑا، اس کا فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. آپ کسی کے آنے پہ ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے کہ کوئی کیوں آیا، لیکن جس نے خان کے پیٹ پہ چھری ماری، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، جس کے خان پہ احسانات تھے، اس کے خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی تو پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں بنتی. اگر وہ لوگ آج یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ سختیاں برداشت کرے، وہ جیلوں میں جائے، اس کی فیملی کو اٹھایا جائے، اس کے کاروبار بند کیے جائے، اور ایک بندہ جس پہ خان کے بہت زیادہ احسانات تھے وہ اچھے وقت میں پارٹی کو چھوڑے، تو میرا نہیں خیال باقی فیصلہ خان نے کرنا ہے. تو میں تو صوبائی صدر کبھی بھی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں گا. میں تو اپنی حیثیت سے اس کی مخالف، باقی جو بھی خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. میں اس پہ تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اس دن سارے ایم این ایس کی بھی طرف سے بھی جس طرح تنظیم کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ، کچھ ادارے اپنے آپ کو اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہ حکومتوں کو، نہ جمہوریت کو، نہ ووٹ کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں. تو اس میں کوئی بالکل سی ایم صاحب کی بات پہ میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ کسی بھی آپریشن میں اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہیں صوبائی حکومت کی. دوسری بات یہ ہے کہ باجوڑ میں چونکہ وہاں کے لوکل ایم پی ایز نے کیا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہی. کل والے آپریشن سی ایم صاحب کو نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سی ایم صاحب کو اعتماد میں لیا گیا. تو وہ تو سی ایم صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم کسی بھی اس آپریشن کے ہم نہ سپورٹ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑیں گے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے حالات پر ذکر کیا، تو وہاں یہ انٹیلیجنس رپورٹ سے پاکستان میں جہاں دراندازی، تشدد وغیرہ ہو رہی ہے، تو وہ افغان باشندے جس میں مطلب ہے پاکستان افغانستان کو بار بار کہتا آ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرو. تو ایسے میں حالات کو کس طرح کر نارملائز کیا جا سکتا ہے جہاں افغان جی ڈی پی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر باگرام ایئر بیس لینے کا ایک وہ حضور بھی ڈالا ہے اور مطالبہ بھی کر رہا ہے. اگر لیتا ہے باگرام ایئر بیس تو کیا 9/11 کے بعد جو ڈرامہ بنا تاریخ کا وہی ڈرامہ دوبارہ بننے جا رہا ہے یا کیا ہوگا؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ میں نے تو بات کی ہے، اور بہت بدقسمتی ہے کہ جس طرح بات ہو رہی ہے. ہر ملک کی اپنی ایک ساورنٹی ہے، آپ نے اس کے ساورنٹی کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بات ہوتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور دھمکی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا رول بہت اہم ہے کہ کتنا ذمہ دار رول یہ پلے کرتے ہیں، کیونکہ اگر جو بھی جنگ ہوتی ہے اس سے پاکستان بھی بری طرح متاثر ہوگا. تو پاکستانی، مجھے تو افسوس ہے، میں نے جو خواجہ صاحب کی بھی بات کی
کہ اس کی خود اندر یہ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ریجنل جو مالک ہیں ان کو آپس میں اس حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے، بیٹھک کرنا چاہیے اور اپنی ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے ہر قسم کی جنگ کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کبھی یہ روایات نہیں رہی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوتی تھی بھی ہم بڑے بڑے جلسے کرتے کہ ہماری ورکر جو ہے واحد پارٹی ہے جو ہمارے الیکشن کا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہے، جو کمپین بھی خود کرتی ہے، جو جلسے میں خود سے آتی ہے۔ ہماری یہ نہیں ہے سیم صاحب اپنی جیب سے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے صوبائی وسائل استعمال نہیں کیے۔ ہاں سیم صاحب کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اگر کسی منسٹر کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کبھی ہم نے آپ نے دیکھا ہے جس طرح ماضی میں لوگ کرتے تھے، تو نہ کبھی ہم نے سرکاری وسائل استعمال پہلے کیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ورکر اتنا چارج ہوتا ہے، وہ تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے کب نکلنا ہے، وہ اپنا کھاتا ہے، اپنا پیتا ہے، اور اس لیے پھر اپنی قیادت پہ تنقید کرتا ہے۔ تو ہماری یہ روایت نہیں ہے، نہ پہلے ہم نے کی اور نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔